آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں 15 اگست کو قائم ہوئے تھے، لیکن بعد میں پاکستان نے اپنا یوم آزادی 14 اگست بنا لیا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے 15 کی بجائے 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی اس لیے بنایا کہ جو 15 اگست تھا وہ دراصل ایک سامراجی طاقتوں کی لیگسی تھی، ان کی جاپان کے خلاف فتح کا دن تھا، اور کیونکہ ہندوستان نے اسے قبول کر لیا، پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اب آج کل ہندوستان میں بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے، انڈین اخبارات لکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ تو ایک برٹش ایجنٹ تھے اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا، لیکن کچھ انڈین آتھرز جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کے حق میں گواہی دی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے دی ٹرائل آف بھگت سنگھ۔ دی ٹرائل آف بھگت سنگھ، اے جی اندرانی صاحب بھارت کے ایک معروف وکیل تھے اور ہسٹورین تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو ان کی کتاب ہے بھگت سنگھ پر، آپ جانتے ہیں بھگت سنگھ تحریک آزادی کا ایک مجاہد تھا اور لاہور سازش کیس میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ وہ اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ ان کو لاہور کے کیمپ جیل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ تو ہندوستان کی جو اس وقت انگریز سرکار تھی وہ بھگت سنگھ کو ایک دہشت گرد کہتی تھی، لیکن یہ جو اے جی اندرانی صاحب کی کتاب ہے دی ٹرائل آف بھگت سنگھ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فلور آف دی اسمبلی پر انہوں نے تقریر کی اور بھگت سنگھ کی حمایت کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 76 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ستمبر 1929 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھگت سنگھ کے حق میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے، اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، سیاسی قیدیوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی رائٹس ہیں وہ بھگت سنگھ کو ملنے چاہیے۔ اور اس کتاب میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جو اس وقت ایک وکیل تھے اور ان کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے تعلق تھا، وہ بار ایسوسی ایشن کے سینئر وکلاء میں شامل تھے، تو بھگت سنگھ کا جس ایک قانون کے تحت، جس آرڈیننس کے تحت ٹرائل ہو رہا تھا، تو علامہ اقبال اور کچھ دیگر جو وکلاء ہیں انہوں نے مل کر ایک رپورٹ لکھی کہ یہ بھگت سنگھ کا جس قانون کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے یہ قانون غلط ہے، اور بھگت سنگھ کو جو ہے نارمل لاء کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ صرف قائد اعظم نہیں بلکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی انگریزوں کے بہت قریب تھے۔ ہاں، انہوں نے سر کا خطاب لیا تھا، لیکن یہ کتاب ایک انڈین آتھر کی کتاب ہے، بتا رہی ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن بھگت سنگھ کی نہ صرف قائد اعظم نے بلکہ علامہ اقبال نے بھی اس کی حمایت کی۔ اور اس کتاب میں جو حقائق ہیں وہ حقائق ان تمام سو کالڈ ہسٹورینز کو جھوٹا اور متعصب ثابت کرتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 14 اگست اور تحریک آزادی کشمیر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ کتاب ہے جی، یہ کتاب ہے تحریک آزادی کشمیر اردو ادب کے آئینے میں۔ فتح محمد ملک صاحب جو ہیں وہ معروف ہمارے ایک دانشور ہیں، ہسٹورین ہیں، ایک نقاد ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں فائرنگ ہوئی اور بہت سے کشمیری جو ہیں وہ ڈوگرا فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گئے، تو اس کے خلاف بطور احتجاج 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں مسلمانوں نے ایک جلسہ کیا۔ جلسے کی صدارت جو ہے وہ علامہ اقبال نے کی۔ جلسے میں لاکھوں لوگ شریک تھے، اور اس جلسے میں پہلی دفعہ علامہ اقبال نے تحریک آزادی کشمیر کا اعلان کیا اور کشمیر کی آزادی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے 14 اگست 1931، اور وہی 14 اگست جو ہے وہ بعد میں پاکستان کا یوم آزادی بنا۔ تو یہ تعلق ہے 14 اگست کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے، پاکستان برطانیہ نے اور امریکہ نے ایک سازش کے تحت بنایا، وہ جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اور ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور کی جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں بھی موجود ہے، ہسٹوریکل ڈاکومنٹس جناب پیپرز میں بھی موجود ہے، اور ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کسی مغربی یونیورسٹی میں پڑھانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ انڈین اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں، ایسے لیکچر دیتے ہیں
جس سے ثابت کریں کہ پاکستان انگریز نے بنایا تھا، اور وہ جو ٹرانسفر آف پاورز میں جو کچھ جو ہے نا سلیکٹڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے نہ وہ لاتے ہیں نہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ مثلاً میں بار بار پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا، وہ مجھے یہ بتائیں کہ انگریزوں کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ تھا اسرائیل۔ انگریز جو ہیں انہوں نے فلسطین کو تقسیم کر کے وہاں اسرائیل بنایا، یہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح طویل عرصہ تک، کئی سال تک، نہ صرف وہ پاکستان کی لڑائی لڑتے رہے، وہ فلسطین کی لڑائی لڑتے رہے، اور انہوں نے نہ صرف جو بیلفور ڈیکلیریشن ہے اس کو مسترد کیا، بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن تھا 181 جس کے تحت اسرائیل قائم ہوا، انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا، اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا قیام ہے اس سے مڈل ایسٹ میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ایک سامراج دشمن، اینٹی امپیریلسٹ لیڈر۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انگریزوں کے ایجنٹ تھے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ بھائی یہ کیسا انگریزوں کا ایجنٹ تھا کہ انگریزوں نے جس شخص کو موسٹ وانٹڈ قرار دیا ہوا تھا، مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہٹلر کا دوست ہے، اس لیے اس کو ہم گرفتار کریں گے، اس کو سزا دیں گے۔ قائد اعظم نہ صرف ان کے دوست تھے، مفتی امین الحسینی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، ان کی ملاقاتیں تھیں، بلکہ ان کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے ان کو بھیجتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 23 مارچ 1940 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا لاہور میں، اس میں ایک قرارداد مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حق میں منظور کی، دوسری قرارداد فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک کتاب ہے قائد اعظم اینڈ دا مسلم ورلڈ سلیکٹڈ ڈاکومنٹس 1937 to 1948، عتیق ظفر شیخ اور محمد ریاض ملک صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بڑی اہم ڈاکومنٹس ہیں، اور اس میں قائد اعظم کے نام مفتی امین الحسینی اور مفتی امین الحسینی کے نام قائد اعظم کے بہت سے خطوط اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں ایک خط ہے جو 3 فروری 1940 کو مفتی امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے قائد اعظم کو، اور اس میں کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں ایک قرارداد منظور کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ لاہور کے منٹو پارک میں، اور وہاں پر جو منظور ہونے والی قرارداد تھی اس کو آج بھی ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔